نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والے میرے دوست احباب، میرے بھائی، سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں الحمدللہ کہ سبھی ماشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سناؤں گا کہ جس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اگر کوئی چیز ہمارے بس میں نہیں تو ہم اسے چھوڑ دیں۔ پتہ چلنے سے مراد سبق حاصل ہوگا کہ اگر کوئی کام ہم سے نہیں ہوتا یا ہمارے بس میں نہیں یا اس میں مالک کی رضا نہیں یا کوئی بھی ہو تو ہم اسے اللہ کے حوالے کر دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کا یہ واقعہ ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے تو ایک باپ اور ایک بیٹا آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کو دیکھ کر حیران ہو گئے۔ حیران اس وجہ سے ہوئے کہ دونوں کی شکلیں بہت ملتی تھیں، اتنی ملتی تھیں کہ ایک ذرے کا بھی فرق نہیں تھا، ہو بہو ایک جیسی۔ تو اس لڑکے کا باپ کہنے لگا، حضرت آپ تو شکل دیکھ کے حیران ہو گئے، اگر میں آپ کو اس کی پیدائش کا واقعہ سناؤں تو آپ اور حیران ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے سناؤ، میں سنوں گا۔ تو اس نے بتایا کہ میں ایک تجارت کے سلسلے سے کہیں جانے والا تھا اور میری بیوی جو ہے وہ حاملہ تھی۔ تو جب میں گھر کے دروازے تک پہنچا گھر سے نکلنے کے لیے تجارت کے لیے، تو میری بیوی نے مجھے کہا کہ میں ایسی حالت میں ہوں جب کہ میرے پاس بھی کوئی نہیں اور آپ جا رہے ہیں۔ تو وہ بندہ کہنے لگا کہ میں نے اپنی اس وقت بیوی سے کہا کہ میں آنے والے کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اور وہ شخص کہنے لگا کہ پھر میں گھر سے چل پڑا۔ 6-7 ماہ گزرے تو اب مجھے یہ امید تھی، بلکہ یقین تھا کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی۔ بیٹا ہوا تو میں یہ نام رکھ لوں گا، بیٹی ہوئی تو میں یہ نام رکھ لوں گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں اسی سوچ سے آیا تو دیکھا کہ گھر کو تالا لگا ہوا ہے۔ جب گھر کو تالا لگا دیکھا تو پریشان ہو گیا۔ پھر اس نے ہمسائے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب ہمسائے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک عورت باہر آئی تو اس نے بتایا کہ تمہاری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ درد ذہ کو برداشت نہیں کر پائی۔ تو پوچھا کہ اسے کہاں دفنایا ہے، تو وہ تمام اہل علاقہ اس شخص کو اس کی بیوی کی قبر کے پاس لے گئے۔ اس نے وہاں فاتحہ خوانی کی اور گھر آ گیا۔ تو شخص کہنے لگا رات کو میرا دل کرے کہ میں پھر قبرستان جاؤں، کہ جیسے مجھے کوئی کھینچ رہا ہے کہ میں قبرستان جاؤں۔ کہنے لگا میں قبرستان چلا گیا۔ قبرستان جا کے
میں نے دیکھا کہ قبر میں سے ایک شعلہ بھڑک رہا ہے۔ جب اس شعلے کو دیکھا تو میں نے نیت کر لی کہ میں نے اس کی کھدائی کرنی ہے۔ اس نے قبر کی کھدائی کی تو دیکھا کہ میت پڑی ہوئی ہے اور میت کے پاس ایک بچہ کھیل رہا ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ قبر میں اچھے خاصے بندے کا جو ہے وہ زندہ آدمی کا سانس گھٹ جاتا ہوگا، تو یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے جو کہ ماں کے پیٹ سے نکلا، وہ اپنی ماں کی میت کے پاس کھیل رہا ہے۔ تو اس نے اس بچے کو سینے سے لگا لیا تو غیب سے آواز آئی، تو اسے اللہ کے حوالے کر کے گیا تھا تو تجھے یہ واپس لوٹا دیا۔ اگر تو اپنی بیوی کو بھی اللہ کے حوالے کر کے جاتا تو ہم تجھے یہ بھی لوٹا دیتے۔ تو یہ واقعہ آپ کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے اسی واقعہ سے کہ کوئی کام بھی ہو اس میں اپنی مرضی نہ کریں، مالک پہ چھوڑ دیں، جیسے مالک کی مرضی ہو۔ ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، فلاں چیز دے دے، فلاں گاڑی دے دے، فلاں بنگلہ دے دے، فلاں پلاٹ دے دے۔ پر کیا ہے، ہم جو مانگتے ہیں وہ پھول ہوتا ہے، لیکن جو میرا مالک ہے وہ ہم ایک پھول مانگتے ہیں اور وہ پورا گلدستہ دینے پہ راضی ہوتا ہے۔ تو آپ کو یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہو اسے قدرت پہ چھوڑیں، میرا اللہ ہر کام بہتر کرنے والا ہے۔ میں امید کرتا ہوں میری بات آپ کو ضرور آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی، اور ایک میری درخواست ہے کہ یہ میرا جو دین کا پیغام ہے، سنت رسول ہے، اس دین کے پیغام کو جو میں نے آپ تک پہنچایا آپ بھی اسے آگے پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، اور میری درخواست ہے کہ سب لوگ میرے لیے دعا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی کروڑوں برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے۔ وما علینا الا البلاء المبین۔